تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 41, 42, 43 تین آیتیں ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ ہود کی تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 41. And he said, embark therein in the name of Allah. In the name of Allah will be its moving course and its resting anchorage. Surely my Lord is oft forgiving, most merciful. اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں یعنی کہ کشتی میں، اور اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا رکنا بھی، اور یقیناً میرا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا، بہت مرسیفل ہے. کیونکہ جب اللہ سب کو ڈراؤن کر رہا تھا، پورے تمام زمین کے لوگوں کو، تو وہ جن لوگوں کو اللہ نے بچایا وہ ہے اللہ کا آفٹ فارگیونگ موسٹ مرسیفل، کہ بار بار معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. کیونکہ جب عذاب میں سب کو جو پکڑا تو وہ سب تو غرق ہوئے نا پانی میں. آیت نمبر 42. سو اٹ یعنی کہ the ship. So it sailed with them amidst waves like mountains. And Nuh alayhi salam called out to his son, who had separated himself apart. تو جب کشتی جو ان کی تھی، جو جہاز، وہ جب تیرنا شروع ہوا، سیل کرنا، چلنا شروع ہوا اس کا پانی کی سطح کے اوپر، اور اتنی ساری پہاڑوں کی طرح موجیں تھی، ان کے بیچ سے وہ کشتی جا رہی تھی. اینڈ نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا جس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. تو انہوں نے اس کو پکارا، او مائی سن embark with us and be not with the disbelievers. اے میرے بیٹے آ جا، اس پہ سوار ہو جا اور دیکھ کافروں میں سے مت بن. آیت نمبر 43. The son replied. بیٹے نے جواب دیا، I will betake myself to some mountain. میں اپنے آپ کو کہیں بھی کسی پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا. It will save me from the water. مجھے بچا لے گا وہ پانی سے، جو پہاڑ کی اونچائی تک تھوڑی نہ پانی آئے گا. اس کے دماغ میں تو یہی تھا نا. نوح علیہ السلام said, this day there is no savior from the decree of Allah except him on whom he has mercy. تو نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے مطلب یہ جو اللہ کا جو حکم ہوا ہے، ڈیکری آف اللہ، تو یہ اللہ کا جو حکم ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے سوائے مطلب اس کے کہ جس کے اوپر اس نے رحم کیا ہو. اینڈ ویوز کیم ان بٹوین دیم، اور ایک بڑی موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی. سو ہی یعنی the son was among the drowned. تو بیٹا جو تھا وہ 1 سیکنڈ کے اندر غرق ہو گیا ان لوگوں کے بیچ جو غرق ہوئے. The riding upon the ship and its sailing through the huge waves. تو یہ رائڈنگ جو ورڈ ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جب آتا ہے ارکبو تو وہ جو ہے وہ سوار ہونے کے لیے ہے، تو اسی لیے اس کو ویسا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے. مگر ہے وہی کہ شپ جہاز کے اوپر سوار ہونا اور پھر اس جہاز کا چلنا بڑی بڑی موجوں کے مطلب تھرو ان کے بیچ سے. اللہ the exalted says concerning نوح علیہ السلام. اللہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے اپنی آیت میں، وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها and he said مجریها ومرساها and he said embark therein in the name of Allah will be its moving course and its resting anchorage. تو انہوں نے کہا کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا بھی. This means that it's sailing upon the surface of the water. کہ اس کشتی کا جو پانی کی سطح ہے اس کے اوپر اس کا چلنا. The end of its journeying، اور جب اس کا سفر جو ختم ہونا ہے، وہ جب بھی ختم ہوگا، جہاں بھی ختم ہوگا، جس جگہ پر بھی، تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کا چلنا بھی and its anchoring یعنی اس کا رکنا بھی would all be with the name of Allah. یہ سب کا سب ہوگا اللہ ہی کے نام سے، یعنی بسم اللہ جو ہے ورڈ اسی سے ہوگا. ابو رجال اتردی recited it. بسم اللہ مجریہا و مرسہا. In the name of Allah who will be the one who moves its course and rests
its anchor, کہ اللہ ہی کے نام سے کہ جو اس کو چلاتا ہے، اس کا چلنے کا مطلب جو بھی راستہ ہے، اور اس کا تھمنا رکنا. اللہ the exalted said. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 23 سورہ المومنون اور آیت نمبر 28 and 29 دو آیتیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. And when you have embarked on the ship, you and whoever is with you, then say. تو جب تم جہاز میں سوار ہوتے ہو تو تم بھی اور تمہارے ساتھ جو کوئی بھی ہے وہ سب then say، تو ان کو کہنا ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے all the praises and thanks are to Allah، وہی الحمدللہ. تو تمام یعنی شکر اور ثنا جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. who has saved us from the people who are wrongdoers، جس نے ہم کو ظالمین لوگ سے بچایا. and say my Lord cause me to land at a blessed landing place، کہ اے میرے رب، کہو اے میرے رب کہ مجھے تو ایسی جگہ اتار اس زمین پہ جو بہت مبارک ہو. for you are the best of those who bring to land، اور تو سب سے بہتر ہے کہ جو زمین پر مطلب جب سفر ختم ہوتا ہے اور لے جاتا ہے نا تو وہ اس کے لیے کہ بیسٹ آف دوز ہو برنگ ٹو لینڈ ہے، ان سب میں سب سے بہترین تو یہ خیر المنزلین، جو اپنی منزل پہ جو پہنچاتا ہے. یعنی فار دس ریزن اٹ از پریفرڈ ٹو مینشن دا نیم آف اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لینا زیادہ پسندیدہ مطلب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے جب بھی کوئی بھی تم عمل کوئی بھی کام کرو. ایٹ دا بگننگ آف آل افیئرس، تمہارے جو بھی معاملات ہیں ان تمام کو کرتے ہوئے بسم اللہ بولا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا نیم آف اللہ شوڈ بی مینشنڈ وین بورڈنگ اے شپ اور وین ماؤنٹنگ این اینیمل، یعنی کہ جب بھی یعنی اس وقت جو بھی چیزیں تھی اس کے حساب سے کہا جا رہا ہے. لیکن اب ہم کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ ہم لوگ سوار ہوتے ہیں، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ٹرینز ہے، اور ریل کی لائن ہے، ریلوے لائن بھی ہے، اور ایئر لائنز بھی ہے، اور سب بھی کچھ ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ سب پہ سوار ہوتے ہوئے یہ بولنا ضروری ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کو لینا ضروری ہے. اور وین ماؤنٹنگ این اینیمل، کسی جانور پہ بھی اگر سوار ہوتے ہیں تب بھی، خواہ وہ گھوڑا ہو اونٹ ہو. دس از ایز اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. یہ ہے سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 12 and 13. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. And who has created all the pairs and has appointed for you ships and cattle on which you ride in order that you may mount on their backs. کہ یہ مطلب کون ہے جس نے کہ تخلیق کی ہے تمام جو بھی جوڑے جو ہے پیئرس، اینڈ ان کے لیے مطلب اور تمہارے لیے اپوائنٹ کیا ہے جہاز، یعنی جو جہاز بھی ہے پانی کا، ہوا کا، سب. تو وہ جس میں تم سوار ہوتے ہو، اور تمہارے لیے وہ جانور جو کیٹل جن کے اوپر تم سوار بھی ہوتے ہو، اور ان آرڈر دیٹ یو مے ماؤنٹ آن دیئر بیکس، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ سوار ہو. تو سواری کے جانور بھی ہے نا، گھوڑا تو سب سے پہلے ہے نا، پھر اونٹ بھی ہے ریگستان کے لیے. دس پریکٹس مینشننگ Allah's name has been encouraged in the Sunnah and is considered a preferred act. تو یہ اللہ کا نام جو ہے کوئی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے اس کو کرنا، یہ پریکٹس بہت ہی اچھے یعنی کہ بہترین عمل مطلب کہلاتا، اور یہ سنت ہے. A discussion concerning this is forthcoming in the explanation of Surah Zukhruf, سورہ نمبر 43. تو سورہ نمبر 43 جو ہے اس کے اندر اس کا ڈسکشن آئے گا کہ بسم اللہ جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ. In reference to Allah's statement, Inna Rabbi laghafurur rahim, surely my Lord is oft forgiving, most merciful. یقیناً میرا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. Such statement is suitable while mentioning his vengeance upon the disbelievers by drowning all of them. تو یہ جو جملہ ہے کہ بھئی میرا رب جو ہے بہت ہی معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا،
یہ چیز کو ہم کو ذکر کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ اللہ نے کس کے اوپر بدلہ لیا وینجنس، جو بھی کافروں پہ اوپر، اور یا جیسے کہ ان کو سب کو غرق کر دیا نا، پانی میں ڈوبو کے مار دیا، ڈراؤن کر دیا ان کو، تو یہ جملہ یعنی تب بولنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کتنا بڑا رحم کیا، کتنا معاف بھی کیا. تو ہی یعنی نوح علیہ السلام جو ہے مینشنز دیٹ ہز لارڈ از آفٹ forgiving most merciful. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ان کا رب جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. اور پھر یہ اللہ کی ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے 7 نمبر کی سورہ جو ہے سورہ آراف، اس کی آیت نمبر 167 ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. Surely your Lord is swift in retribution. یقیناً تمہارا رب جو ہے بدلہ لینے میں بہت کوئک ہے، بہت سوئفٹ. And certainly he is oft forgiving most merciful. لیکن یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی. He also says، اور اللہ نے پھر اپنی دوسری ایک سورے میں کہا، سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 6، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. But verily your Lord is full of forgiveness for mankind in spite of their wrongdoing. یعنی کہ انسانوں کی غلط حرکتوں کی، گناہوں کی باوجود اللہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی معاف کرنے والا ہے رب. And verily your Lord is also severe in punishment. لیکن وہ بہت معاف کرنے والے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے عذاب دینے میں. تو یہ دونوں جو اللہ کی کوالٹی صفتیں ہیں، یہ دونوں کو بیلنس کر کے چلو تو تم صحیح رہے. تو تم بولو گے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تو پھر جو کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، کچھ نہیں وہ معاف کرے گا. تو یہ چیز کے اوپر اگر تکیہ لگا لیا تو پورا اس طرف جھک جاؤ گے تم. لیکن اگر تم نے یہ سوچا کہ نہیں وہ تو بہت ہی سیویئر ہے پنشمنٹ دینے میں، تو تم سوچو کہ کیا فائدہ، ابھی میں نے تو اتنے گناہ کیا تو رہنے دو، چلو اب میں اور بھی گناہ کر لوں، کچھ نہیں. یعنی تو تم یہ کرو گے پھر، کیونکہ اب تمہیں امید نہیں ہے نا معاف ہونے کی. تو معافی کی امید بھی ہے اور سزا سے ڈر بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ خوف اور اللہ کی مطلب جو معاف کرنا ہے، یہ دونوں کے بین مطلب رہو، تاکہ بیلنس رہے گا. تو پھر بندہ جو ہے وہ اتنے گناہ بھی نہیں کرے گا، اور جب گناہ ہو گئے غلطی سے تو وہ معافی کا بھی امیدوار رہے گا. Likewise, there are many other verses that combine Allah's mercy and His vengeance. اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم اور اللہ کا بدلہ دونوں ساتھ میں آتا ہے، کمبائنڈ. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ کا یہ آیت میں بولا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ so it sailed with them amidst waves like mountains. تو وہ کشتی بہ رہی تھی، یعنی کہ مطلب سیل ہو رہی تھی، چل رہی تھی ان بڑے بڑی مطلب جو موجیں آ رہی تھی پہاڑ کے جیسی ان کے درمیان. یعنی بڑی بڑی موجیں تو آ رہی ہے لیکن وہ تو چلی جا رہی ہے نا اپنی، وہ کشتی کو کوئی چلا نہیں رہا ہے، وہ اللہ ہی چلا رہا ہے صرف. دس مینس دیٹ دا شپ سیلڈ ود them upon the surface of the water. یعنی کہ وہ پانی کی سطح پر ہی تھی، اسی پر چل رہی تھی. which had completely covered the earth until it encompassed the tops of the mountains. تو یعنی وہ پانی جس نے پوری زمین کو ڈھانک لیا تھا، پانی نے کہیں زمین نظر نہیں آ رہی تھی. اور جو پہاڑ جو ہے ان کی جو اونچائی ہے، اس کی جو پیک ہے، اس کو بھی اس نے پورا کور کر لی تھی. and even rose over them by a height of 15 cubits. یعنی پہاڑ کی سمجھو جو بھی اس کی چوٹی ہے، اس کا جو پیک ہے، اس سے بھی اور اوپر، یعنی اس سے بھی اور اوپر جو پانی جو گیا تھا وہ 15 کیوبٹس یعنی کہ 15 ہاتھ اور اونچا کر دو اس کی ہائٹ. تو وہ اتنا اونچا پانی پہاڑ کی چوٹی سے اتنا اونچا تھا وہ، تو یعنی پہاڑ سب ڈوب گئے تھے اندر. It was also said that the waves rose over the mountains by a height of 80 miles. یعنی کہ پانی کی جو موجیں جو تھی وہ جب پہاڑ کے اوپر بھی، پہاڑ کے بہت اوپر سے جب جاتی تھی، وہ جب پہاڑ کے اوپر، تو وہ موجوں کی جو ہائٹ تھی، بلندی،
80 माइल, यानी तो कहीं पर ड्राइव करके तुम 80 माइल जाओ तो तुम्हें अंदाजा होगा 80 माइल्स, उतनी पहाड़ की नोक से भी उतनी ऊंची और 80 माइल पानी जा रहा था, उसकी मौजें इतनी ऊंची थी. Yet the ship continued to move upon the water. इसके बावजूद भी वो कश्ती पानी पर बराबर चल रही थी. Sailing by the permission of Allah. वो चल रही थी अल्लाह की इजाजत से. It moved under his shade, his help, his protection and his blessing. तो वो कश्ती का जो चलना था, यानी इतनी बड़ी बड़ी मौजें और उसके बीच में वो कश्ती चल रही है, कोई उसको चला नहीं रहा है, लेकिन वो अल्लाह के साए में, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की हिफाजत से, अल्लाह की रहमत और बरकत से चल रही थी वो. दिस इज एज अल्लाह द एग्जॉल्टेड सेड, जैसे कि अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह नंबर 69 सूरह हाक्का आयत नंबर 11 and 12, इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअय्यहा उज़ूनु वाइया. Verily when the water rose beyond its limits, यकीनन जब पानी जो है वो अपनी हदों से भी बहुत ऊपर चला गया, हदों से बहुत बाहर चला गया, वी कैरीड यू इन द शिप, हमने तुम्हें जहाज में उठाया. दैट वी माइट मेक इट एन एडमोनिशन फॉर यू, ताकि हम इसको बनाएं एक नसीहत आपके लिए भी, एंड इट माइट बी रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग ईयर्स. और फिर जो कानों के अंदर, यानी ये मतलब सुनते रहेंगे ना, एक कान से दूसरा कान, यानी कि एक बंदे ने अपने मुंह से स्टोरी सुनाया नूह अलैहिस्सलाम की, दूसरे के कान ने सुना, उसने जब वो स्टोरी सुनाया तो वो और तीसरे के कानों ने सुना, ऐसे नस्ल दर नस्ल चलते चलते आज हम सब भी तो सुन ही रहे. तो रिटेन्ड बाय द रिटेनिंग ईयर्स, तो जो कान सुन रहे थे और उसमें वो चीज जो है वो उसमें बराबर मतलब जमा हो रही थी, रुक रही थी, जो कि आगे उसकी जबान से आगे बढ़ेगा वो. तो ये किस्सा, ये कहानी नूह अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया में चलती है, और इसको बोलने वाले भी हैं और इसके सुनने वाले भी हैं, फिर बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, बस ये चीज चलती रहेगी. और अल्लाह ने जब इसको आयत में बोल दिया है तो ये ऐसा ही होगा. अल्लाह ऑल्सो सेड, अल्लाह ने ये भी कहा कि जो सूरह नंबर 54 है सूरह कमर, और उसकी आयत नंबर 13 and 14 and 15, वहमलनाहु अला ज़ाति अलवाही व दुसुर तजरी बिअयूनिना जज़ाअन लिमन काना कुफिर वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर. एंड वी कैरिड हिम ऑन अ शिप, और हमने उठाया उनको एक कश्ती में, मेड ऑफ प्लैंक्स एंड नेल्स, और वो थी तख्तों से, लकड़ी के तख्ते और कीलों से बनी हुई, फ्लोटिंग अंडर आवर आईज, हमारी निगाहों के सामने वो बह रही थी, यानी चल रही थी. अ रिवॉर्ड फॉर हिम, ये अजर है, जजा है ये उनके लिए, यानी नूह अलैहिस्सलाम के लिए, हु हैड बीन रिजेक्टेड, जिनको लोगों ने इतना रिजेक्ट किया इतने सालों तक, तो उनके लिए ये रिवॉर्ड है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के लिए रिवॉर्ड है ये जो कश्ती में उनका चलना, और बाकी सबका जिन्होंने रिजेक्ट किया उनका ड्राउन होना. एंड इंडीड वी हैव लेफ्ट दिस एज अ साइन, और यकीनन हमने तो इसको निशानी बना के मतलब छोड़ा है. तो अब सोचो, है ना ये निशानी, आएगी ना ये कभी ना कभी सामने. then is there any that will remember or receive admonition? तो क्या है कोई जो याद रखे इसको और नसीहत ले उससे, यानी कि एडमोनिशन है ना. तो हल मिन मुद्दकिर, तो क्या है कोई जो इसमें से नसीहत ले. द स्टोरी ऑफ ड्राउनिंग ऑफ नूह अलैहिस्सलाम्स डिसबिलीविंग सन, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम का काफिर बेटा, उसका गरक होना. अल्लाह कंटिन्यूज द स्टोरी सेइंग, अल्लाह उसमें आगे मतलब जो किस्सा है वो आगे सुना रहा है. वनादा नूह इब्नहु, एंड नूह अलैहिस्सलाम कॉल्ड आउट टू हिज सन, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा. दिस वॉज द फोर्थ सन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम, और ये चौथा बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का. हिज नेम वॉज याम, और उसका नाम याम था, एंड ही वॉज अ डिसबिलीवर, और वो काफिर था. हिज फादर नूह अलैहिस्सलाम called him at the time of boarding the ship,
تو جب جہاز میں سوار ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا that he might believe تاکہ وہ ایمان لے آئے and embark with them اور ان کے ساتھ میں سوار ہو جائے. If he did so اگر وہ ایسا کرتا کہ ایمان بھی لاتا اور سوار بھی ہو جاتا he would be saved from the drowning like the other disbelievers. تو وہ بچ جاتا جیسے کہ باقی کے جو کافر لوگ غرق ہوئے تو وہ ویسا یعنی کہ مطلب اس کا حال نہیں ہوتا وہ بچ جاتا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ who had separated himself apart جس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا بیٹے نے. تو او مائی سن انہوں نے کہا اے میرے بیٹے embark with us and be not with the disbelievers کہ ہمارے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ اور دیکھو کافروں میں سے مت بن جاؤ. قال سآوی الى جبل يعصموني من الماء that son replied بیٹے نے کہا I will betake myself to some mountain میں تو اپنے آپ کو کسی بھی پہاڑ کے اوپر مطلب پناہ لے لوں گا. It will save me from the water اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. He believed in his ignorance وہ یہ یقین رکھ رہا تھا اس کی جہالت کے اندر that the flood would not reach the tops of the mountains کہ پہاڑوں کے اوپر پیک تک تو پانی نہیں جائے گا نا. اس نے یہ سوچا and that if he clung to the top of a mountain کہ وہ اگر ماؤنٹین کے بالکل اوپر بلندی پہ چڑھ گیا he would be saved from drowning تو وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا. His father نوح علیہ السلام said to him تو اس کے والد یعنی نوح علیہ السلام انہوں نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نوح علیہ السلام said this day there is no savior from the decree of Allah except him on whom he has mercy. آج کے دن کوئی بھی کسی کے لیے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے اس فیصلے سے اس حکم سے سوائے اس کے جس کو اللہ جس پہ رحم کرے. جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا. This means that nothing will be saved today from the command of Allah. تو آج کے دن اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی نہیں بچے گا اللہ کا جو حکم جاری ہوا ہے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ and waves came in between them اور ایک بڑی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی. So he یعنی the son was among the drowned تو بیٹا جو تھا وہ جو سارے ڈوب کے جو غرق ہوئے ان میں وہ بیٹا بھی تھا. استغفر اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.